اس موقع پر جب بندہ کسی کے فوت ہو جاتا ہے کسی کے گھر، تو کئی ایک ہمارے ہاں ایسے کام ہیں جو غیر شرعی ہے، قرآن و حدیث کے اندر ان کے بارے میں کوئی ہمارے پاس علم نہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ہاں وہ کام کیے جاتے ہیں۔ مثلا جو شخص فوت ہو جاتا ہے، مرنے والے کے سر کے قریب قرآن مجید رکھ دیا جاتا ہے۔ رکھتے ہیں بعض لوگ میت کے سرانے پہ بعض کیا رکھتے ہیں؟ قرآن کریم۔ میرے پیغمبر کائنات سے یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، میرے پیغمبر کائنات علیہ السلام سے کسی بھی صحیح حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ اور جب غسل کی باری آتی ہے تو کئی بندے پوچھنے کہنے والے ہیں، یار اس کے زیر ناف بال کاٹنے ہیں، صفائی کرنی ہے، اور یہ کام سارے تلاش کر کے وہ جو نہانے والے ہوتے ہیں، غسل کرانے والے ہوتے ہیں، ان سے یہ کام بھی وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کا میرے پیغمبر کائنات علیہ السلام سے حدیث سے کہیں بھی ایسا عمل نہیں ملتا۔ وہ ختم ہو گیا، فوت ہو گیا، اب اس کا یہ سلسلہ کے کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہ مرنے والے کی چار پہی کے گرد بیٹھ جانا اور اونچی اونچی آوازوں سے ذکر کرنا، کوئی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرا رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کا ذکر کرا رہا ہے، کوئی کس چیز کا، کوئی کس چیز کا، یہ بھی میرے پیغمبر کائنات علیہ السلام سے کسی صحیح حدیث میں بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح مرنے والے کے پاس بیٹھ کر فاتحہ پڑھتے رہنا، یہ بھی جائز نہیں۔ اور اسی طرح مرنے والے پر نعت خوانی کرنا اور اس پر اجرت وصول کرنا، پیسے لینا جو نعت خوانی کی ہے مرنے والے پر، یہ بھی جائز نہیں۔ اور اسی طرح راہداری کی رسم ادا کرنا، لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں یہ کہ میت کو لے کے جانے لگے، قاضی صاحب راہداری کے سپارے دے دیں، 2.5 سپارے دے دیں، 3 سپارے دے دیں، اتنے ہیں، اتنے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ کسی حدیث میں بھی، کسی ضعیف سے موضوع حدیث کے اندر بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اور مرنے والے کے پاس، میت کے پاس قرآن مجید رکھتے ہیں، اور اس کے پاس رکھنے کے بعد نا جب وہ اٹھاتے ہیں تو اس کے برابر غلہ، کوئی اناج وغیرہ وہ مولوی صاحب کی نظر دیتے ہیں، مولوی صاحب کو دیتے ہیں، یہ رسم ادا کرنا بھی جائز نہیں۔ جب میت کی چارپائی کو اٹھایا جاتا ہے تو پانی کوئی بہا رہا ہوتا ہے، یا اس کی چارپائی کے نیچے کوئی دانے رکھتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسرا اہم مسئلہ، بیوی جو ہی فوت ہوتی ہے تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے جی یہ اب خامد کو دیکھ نہیں سکتی، اب یہ اس کے لیے غیر محرم ہے، اب یہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اس سے پردہ ہے، باقی سارے دیکھیں، باقی محلے کی جتنی بھی عورتیں ہیں ساری دیکھیں، پر یہ نہ دیکھے۔ کیوں اتنا بڑا ظلم؟ وہ کیوں نہ دیکھے؟ اچھا باقی جو محلے کی عورتیں آتی ہیں ان سب کا وہ محرم ہوتا ہے، وہ دیکھ سکتی ہیں، یہ نہیں دیکھ سکتا؟ میرے پیغمبر کائنات علیہ السلام کی کا فرمان نہیں ہے؟ میرے پیغمبر نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا نہیں تھا کہ جو مومن بندے فوت ہوتے ہیں، مومن عورتیں فوت ہوتی ہیں، اگر جو وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت جو دنیا کے اندر میاں بیوی تھے، اللہ ان کو جنت کے اندر بھی اسی طرح جوڑا عطا فرمائے گا، اسی طرح رکھے گا، تو تم تو فوراً ہی سارے کا سارا معاملہ ہی ختم کر دے تم۔ بلکہ میرے پیغمبر کائنات علیہ السلام کی وہ حدیث سامنے رکھے جب میرے پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا سیدہ عائشہ سے، عائشہ اگر میری زندگی کے اندر تو فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں گا۔ اگر نکاح ہی ختم ہو جاتا ہے تو میرے پیغمبر کائنات کیوں کہہ رہے تھے؟ پھر آپ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وصیت کی تھی کہ فاطمہ تیری زندگی کے اندر اگر میں فوت ہو جاؤں تو تو مجھے غسل دے گی، اور سیدہ فاطمہ نے کہا تھا اے علی اگر میں تیری زندگی کے اندر فوت ہو جاؤں تو نے مجھے غسل دینا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے پیغمبر کی لخت جگر، میرے پیغمبر کی بیٹی کو غسل دینے والے کون تھے؟ سیدہ علی نہیں تھے؟ وہ ان کے خامن نہیں تھے؟ اگر محرم بن گیا تھا، رشتہ ٹوٹ گیا تھا، تو پھر سیدنا علی کس حق سے انہیں غسل دے رہے ہیں؟ ایسی باتیں ہمارے ہاں یہ ڈال دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت
ہمیں حق سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اہم ترین جو مسائل ہیں اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق چل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بدعات سے اپنی طرف سے رسومات سے محفوظ فرمائے، آمین و آمین۔